دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟
کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، یقین رکھو، اور جان لو کہ یقین والوں کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو۔ اس لمحے مغفرت مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو۔ جو مانگو گے ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔
ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا ہی لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔
تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو میں کیوں مانگوں پھر اس دنیا سے؟ تہجد نام ہے اس سکون کا جس سے اللہ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی رہتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ مجھے اپنے اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا کی قبولیت پر یقین ہے، کیونکہ اللہ کے آگے رو رو کر گر گڑا کر مانگے جانے والی دعائیں کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، اور میرا اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ مایوس تو تم خود کرتے ہو اپنے آپ کو، جب ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا شاید قسمت میں نہیں ہیں۔ مگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو تو یا تو کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے،
دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے، اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جائے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ دعا مانگ کر کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے اپنے رب سے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے، تو جس نے مانگنے کی ہمت دی ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو، دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہے ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہے یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس رب سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہے رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ تم بے قاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ اداس نہیں ہوتے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے،
وہ ضرور قبول کرے گا دعائیں انشاءاللہ۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی جاتی ہے جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائشیں بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو، دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں بھی ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا ہے۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا، امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ ابھی تو وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ جب تم اپنی ہر دعا قبول ہوتی دیکھو گے۔ سکون چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہے لیکن قبولیت نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے بس ہے، بے سبب ہے؟ ارے یہ تو آنسو نعمت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی انشاءاللہ۔ ہماری قسمت میں کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہے جو دعا کرنے سے ہی ملتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ کبھی بھی دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو اور یقین کے ساتھ دعائیں کرنا جاری رکھو، ان قریب وہ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ کبھی کبھار صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، اور یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ وہ ضرور تمہاری دعائیں قبول کرے گا، جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر بکھورو گے تو سنبھال بھی لے گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرو گے تو وہ تھام بھی لے گا۔ قبولیت کے اتنے وقت بنائے ہیں اللہ نے، دعا کے اتنے طریقے سکھائے ہیں اللہ نے، دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کن کہنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وہ اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو۔
بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب کر نہیں سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، تمہارے وہ قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔